آپ کا ذہن بھی پاک و پاکیزہ ہو، آپ کی زبان بھی پاک و پاکیزہ ہو، بغض کی گندگی، بے چینی دینا، بیماری دینا، لڑائی جھگڑے کروانا، ہوائی چیزوں کو اس گھر کے اندر داخل کر دینا، اور خاص طور پہ السلام علیکم۔ آج کا مختصر انٹرو کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ زنجانی صاحب، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں برکت نہ ہو اور لوگوں کو اس چیز کا وہم ہو؟ بہت شکریہ بخیر صاحب آپ کا۔ بالکل، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، ہر انسان جس کے گھر میں برکت نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ وہ خود ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہو، لیکن آج جس چیز سے میں پردہ اٹھانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہے بڑی معمولی سی، لیکن آپ کے عقل کے پردوں کو روشن بھی کر دے گی اور بہتر بھی کر دے گی۔ دیکھیں، ہماری ایسٹرالوجی ہو، ہمارا مذہب ہے، یا آپ دنیا میں کوئی بھی ریلیجن ہو، وہ صفائی پسند ہے۔ اور ہمارے مذہب میں تو کیا خوبصورت بات ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، کہ آپ کا آدھا ایمان ہی وہیں پہ مکمل ہو جاتا ہے جب آپ پاک و پاکیزہ ہوں، آپ طہارت میں ہوں، آپ صاف ستھرے ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ پاکیزگی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا نام ہے، آپ کا ذہن بھی پاک و پاکیزہ ہو، آپ کی نگاہ بھی پاک و پاکیزہ ہو، آپ کی زبان بھی پاک و پاکیزہ ہو، آپ کی سوچ بھی پاک و پاکیزہ ہو، کہ حسد، بغض کی گندگی انسان کے اندر بے برکتی کو جنم دیتی ہے، اور انسان اپنے سے بہتر جب کسی کو دیکھتا ہے تو وہ اس حسد میں ہی بے برکتی محسوس کرتا ہے کہ میرے گھر میں یہ کیوں نہیں۔ اسٹرالوجیکلی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ راہو چونکہ سگنیفیکیٹر ہے گندگی کا۔ جن گھروں کے اندر ڈسٹ بن اوپن پڑے ہوتے ہیں، کھلے پڑے ہوتے ہیں، کہ کوئی چیز آئی اٹھا کے پھینک دی، ڈسٹ بن پڑے ہیں، گندے پڑے ہیں، اس پہ مکھیاں، مچھر اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ ہوا خوری جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو جن گھروں کے اندر گندگی اور غلاظت ہوتی ہے وہاں پہ راہو ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور راہو کا کام کیا ہے؟ بے چینی دینا، بیماری دینا، لڑائی جھگڑے کروانا، ہوائی چیزوں کو اس گھر کے اندر داخل کر دینا، اور خاص طور پہ آپ محسوس کریں گے کہ بے چینی دن میں کم اور راتوں کو زیادہ ہوتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے، جب راہو ایکٹیو ہوتا ہے، یہ شیڈو ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی گندگی اور غلاظت جمی رہتی ہے، جن کی داڑھی بال نیٹ اینڈ کلین نہ ہو، تو ان لوگوں کے اوپر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بے سکونی کے عالم میں ہوتے ہیں، وہ باولے بن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج ایک ایسی چیز جس کا نام اب بڑی دفعہ سن چکے ہیں، اور وہ ہے بخور فراوانی رزق۔ دیکھیں، اس چیز کو آپ مذاق مت سمجھیں، یہ ایک اتنی مجرب چیز ہے کہ اتنی محنت، اتنی ریاضت، اور اس کے بعد اتنے بہتر وقت کے اندر، اوقات کے اندر اس چیز کو بنانا اور تیار کرنا، اور ان اجزاء کو اکٹھا کرنا جو پاک و پاکیزگی کو آپ کے گھر کے اندر لے کے آتے ہیں، تاکہ آپ کا رزق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش ہو جائے۔ کیا آپ کی صحت رزق نہیں ہے؟ کیا آپ کی خوراک رزق نہیں ہے؟ کیا آپ کی اولاد نیک ہو جائے، کیا وہ رزق میں نہیں آتی ہے؟ کیا آپ خوش رہ رہے ہیں، یہ رزق نہیں ہے؟ رزق کی شکل سکون ہے، رزق کی شکل برکت ہے، کہ اللہ سے جب ہم رزق طلب کرتے ہیں تو ہم اس برکت کو طلب کرتے ہیں جو اللہ اپنا فیض بندے پہ اتارتا ہے۔ تو جن گھروں کے اندر بخور فراوانی رزق استعمال کیا جاتا ہے، ان کے اتنے پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں لیا وہ بالکل منگوا کے اس کو اپنے گھر میں استعمال کیجئے، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کس انداز میں بینیفٹس ہو رہے ہیں۔ میں پھر سے کہوں گا، رزق کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا، رزق کا مطلب ہوتا ہے پرسکون رہنا اور خوشحال رہنا، اللہ کی زندگی اور دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بہتر مقام پہ رکھنا۔ بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، چاہے وہ آپ کے جسم کی ہو، چاہے آپ کے ماحول کی ہو، چاہے آپ کے گرد و نواح کی ہو۔ جیسا کہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں صفائی کا اہتمام کریں تو برکت یقینی طور پہ آپ کے گھر میں نازل ہوگی، اور اس کے لیے بخور فروانی رزق آپ کے گھر کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے، وہ تمام کیفیات آپ کے گھر پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو باعث برکت ہوتی ہیں۔